سورہ الاعراف آیت نمبر 108 میں اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا سو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ تشریح یعنی اللہ نے جو دو معجزے انہیں عطا فرمائے تھے اپنی صداقت کے لیے انہیں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 109 میں، قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ معجزے دے کر ایمان لانے کی بجائے فرعون کے درباریوں نے اسے جادوگر قرار دے کر یہ کہہ دیا یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، جس سے اس کا مقصد تمہاری حکومت کو ختم کرنا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، اس کا عام چلن تھا، اس لیے انہوں نے معجزات کو بھی جادو سمجھا جس میں سرے سے انسان کا دخل ہی نہیں ہوتا، خالص اللہ کی معاشیت سے ظہور میں آتے ہیں۔ تاہم درباریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو بہکانے کا موقع مل گیا۔ سورہ الاعراف آیت 110 میں پروردگار عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے فرمایا، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ پروردگار عالم کا فرمان ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 111 میں، انہوں نے کہا آپ ان کو ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجیے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 112 میں کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دے۔ تشریح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے ذریعے اس کا توڑ مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے؟ بس ہم بھی اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں لائیں گے، اس کے لیے کسی ہموار جگہ اور وقت کا ہم تعین کر لے جس کی دونوں پابندی کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا 9 روز کا دن اور چاش کا وقت ہے، اس حساب سے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 113 میں، اور جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہم کو کوئی بڑا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 114 میں، فرعون نے کہا ہاں اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ تشریح جادوگر چونکہ تعلیمی دنیا تھے، دنیا کمانے کے لیے ہی شعبدہ بازی کا فن سیکھتے تھے، اس لیے انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اس وقت تو بادشاہ کو ہماری ضرورت لاحق ہوئی ہے، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مطالبہ اجرت کامیابی کی صورت میں پیش کر دیا، جس پر فرعون نے کہا اجرت ہی نہیں بلکہ تم میرے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 115 میں، ان ساحروں نے عرض کیا اے موسیٰ خواہ آپ ڈالیے اور یا ہم ہی ڈالیں۔ تشریح جادوگروں نے یہ اختیار اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرنے کی وجہ سے دیا، انہیں پورا یقین تھا کہ ہمارے جادو کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جیسے وہ ایک کرتب ہی سمجھتے تھے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کا موقع دے بھی دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم اس کے کرتب کا توڑ بہر صورت مہیا کر لیں گے۔ اور دیگر عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 116 میں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو، اور جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی تائید انہیں حاصل تھی، اس لیے انہیں اپنے اللہ کی مدد کا یقین تھا، لہٰذا انہوں نے بغیر کسی خوف اور تعمیل کے جادوگروں سے کہا پہلے جو تم دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ۔ علاوہ ازیں اس میں حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ جادوگروں کے پیش کردہ جادو کا توڑ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزانہ انداز میں پیش ہوگا تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہوگا، جس سے ان کی صداقت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لیے ایمان لانا سہل ہو جائے گا۔ یہ جادوگر 1000 کی تعداد میں تھے، بظاہر یہ تعداد مبالغے سے خالی نہیں، جن میں سے ہر ایک نے ایک ایک رسی اور ایک لاٹھی میدان میں پھینکی جو دیکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، یہ گویا بزم خواہش بہت بڑا جادو تھا جو انہوں نے پیش کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 117 میں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے،
सो असा का डालना था कि इसने इनके सारे बने बनाए खेल को निगलना शुरू किया। इस आयत की मुख्तसर तशरीह करते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी था एक तख़यील, शौकदाबाजी और जादू था जो हकीकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी डालते ही सब कुछ खत्म हो गया और लाठी ने खौफनाक अज़दाहा की शक्ल इख्तियार करके सब कुछ निगल गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है सूरह अल-अराफ आयत 118 में, बस हक जाहिर हो गया और इन्होंने जो कुछ बनाया था सब जाता रहा। रब्बे कायनात फरमाते हैं सूरह अल-अराफ आयत नंबर 119 में, बस वो लोग इस मौके पर हार गए और खूब जलील होकर फिरे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह अल-अराफ आयत नंबर 120 में, और वो जो साहिर थे सजदे में गिर गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है सूरह अल-अराफ आयत नंबर 121 में, कहने लगे हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर। आयत की तशरीह करते हैं, जादूगर जादू के फन और इसकी असल हकीकत जानती थी। ये देखा तो समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ यहाँ पेश किया वो जादू नहीं है, ये वाकई अल्लाह का नुमाइंदा है और अल्लाह की मदद से ही इसने ये मौजज़ा पेश किया है जिसने आन वाहिद में हम सब के करतबों पर पानी फेर दिया। चुनांचे इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। इससे ये बात वाज़ा हुई कि बातिल है, चाहे इस पर कितने ही हसीन गिलाफ चढ़ा लिए जाए, और हक है, चाहे इस पर कितने ही पर्दे डाल दिए जाए, ताहम हक का डंका बजकर रहता है। का फरमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है सूरह अल-अराफ आयत नंबर 122 में, जो मूसा और हारून का भी रब है। सजदे में गिरकर इन्होंने रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने ऐलान दिया जिसने फिरौनियों को मुगालता हो सकता था। ये सजदा फिरौन को किया गया है जिसकी उलूहियत के वो कायल थे, इसलिए इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का रब कहकर वाज़ा कर दिया कि ये सजदा हम जहानों के रब को ही कर रहे हैं, लोगों के खुद साख्ता किसी रब को नहीं। खालिक कायनात का इरशाद है सूरह अल-अराफ आयत नंबर 123 में, फिरौन कहने लगा तुम मूसा पर ईमान लाए हो बगैर इसके कि मैं तुमको इजाजत दूं, बेशक ये साजिश थी जिस पर तुम्हारा अमल दरामद हुआ है इस शहर में, ताकि तुम सब इस शहर से यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल दो। सो अब तुमको हकीकत मालूम हुई जाती है। आयत की तशरीह करते हैं, ये जो कुछ हुआ फिरौन के लिए बड़ा हैरान कुन और ताज्जुब खेज था, इसलिए इसे और तू कुछ नहीं सूझा, इसलिए यही कह दिया कि तुम सब आपस में मिले हुए हो और इसका मकसद हमारे इक़्तिदार का खात्मा है। अच्छा, इसका अंजाम अनक़रीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। अल्लाह जल्ला शाना ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया सूरह अल-अराफ आयत नंबर 124 में, मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काटूंगा कि तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। परवरदिगार आलम का फरमान है सूरह अल-अराफ आयत 125 में, इन्होंने जवाब दिया हम मर कर अपने मालिक ही के पास जाएंगे। आयत की तशरीह करते हैं, इसका एक मफहूम तो ये है कि अगर हमारे साथ ऐसा मामला करेगा तो तुझे भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तुझे इस जुर्म की सख्त सजा देगा, इसलिए कि हम सबको मर कर इसके पास जाना है, इसकी सजा से कौन बच सकता है। गोया फिरौन के अजाब दुनिया के मुकाबले में इसे अजाब आखिरत से डराया गया है। दूसरा मफहूम ये है कि मौत तो हमें आनी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि मौत सूली पर भी आए या किसी और तरीके से। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह अल-अराफ आयत नंबर 126 में, और तूने हमने कौन सा आयत देखा बजिज इसके कि हम अपने रब के अहकाम पर ईमान लाए हैं जब वो हमारे पास आए कि हमारे रब हमारे ऊपर सब्र का फैजान फरमा और हमारी जान हालात इस्लाम पर निकाल। आयत की तशरीह करते हैं, यानी तेरे नजदीक हमारा ये ऐब है जिस पर तू हमसे नाराज हो गया है और हमें सजा देने पर तुल गया है। ये सिरे से ऐब ही नहीं, ये तो खूबी है, बहुत बड़ी खूबी, कि जब हकीकत हमारे सामने वाज़ा होकर आ गई तो हमने इसके मुकाबले में तमाम दुनियावी मफादात ठुकरा दिए और हकीकत को अपना लिया। फिर इन्होंने अपना रोए सखन फिरौन से फेर कर अल्लाह की तरफ कर लिया और इसकी बारगाह में दस्ते दुआ हो गए ताकि हम तेरे दुश्मन के अजाब को बर्दाश्त कर ले और हक और ईमान पर साबित कदम रहें। इस दुनियावी आजमाइश से हमारे अंदर ईमान से इजहार आए, न किसी और फितने में हम मुब्तला हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में सूरह अल-अराफ आयत नंबर 127 में, और कौम फिरौन के सरदारों ने कहा क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम यूं ही रहने देंगे, वो मुल्क फसाद करते फिरे और आपको और आपके माबूदों को तर्क किए रहे। फिरौन ने कहा हम अभी इन लोगों के बेटों को कत्ल करना शुरू कर देंगे और औरतों को जिंदा रहने देंगे और हमको इन पर हर तरह का जोर है। आयत की तशरीह करते हैं, ये हर दौर के मुफसिदीन का शेवा रहा है, वो अल्लाह वालों को फसादी और इनकी दावत ईमान व तौहीद को फसाद से ताबीर करते हैं। फिरौन ने भी यही कहा। फिरौन को भी अगरचा दावा रबूबियत था, अला रब्बुहु आला,
میں تمہارا بڑا رب ہوں، وہ کہا کرتا تھا، لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ ہمارے اس انتظام میں یہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ قتل انبیاء کا یہ پروگرام فرعونیوں کے کہنے پر بنایا گیا۔ اس سے قبل بھی جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد از ولادت خاتمے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو بچانے کی یہ تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون کے محل میں پہنچوا کر اس کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 128 میں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، جب فرعون کی طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور تسلی دی، اگر تم صحیح رہے تو زمین کا اقتدار بالآخر تمہیں ہی ملے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 129 میں، قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہیں۔ آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، یہ اشارہ ہے مظالم کی طرف جو ولادت موسیٰ سے قبل ان پر ہوتے رہے۔ جادو گوڑے کے واقعے کے بعد ظلم و ستم کا یہ نیا دور جو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد شروع ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، زمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا، پھر تمہاری آزمائش کا نیا دور شروع ہوگا۔ ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو، پھر انعام و اکرام کی بارش کر کے اور اختیار سے بہرمند کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 130 میں، ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، آل فرعون سے مراد فرعون کی قوم ہے، اور سنین سے قحط سالی یعنی بارش کے فقدان اور درختوں میں کیڑے وغیرہ لگ جانے سے پیداوار میں کمی۔ مقصد آزمائش یہ تھا کہ ظلم اور استکبار سے باز آ جائے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 131 میں، سو جب خوشحالی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی تھا، اور اگر ان کا کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 132 میں، اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 133 میں، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیا، گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے موضع تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ طوفان سے سیلاب یا کثرت بارش جس میں ہر چیز غرق ہو گئی، یا کثرت اموات جس سے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ ٹڈی دل کا حملہ فصلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے، یہ ٹڈیاں ان کے گلوں اور پھلوں کی فصلوں کو کھا کر چٹ کر جاتی، جو پانی جوہڑوں چھپڑوں میں ہوتا، یہ مینڈک ان کے کھانوں میں، بستروں میں، گلوں میں، غرض ہر جگہ اور ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، جس سے ان کا کھانا پینا سونا آرام کرنا حرام ہو گیا۔ دم خون سے مراد پانی کا خون بن جانا، یوں پانی پینا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ بعض نے خون سے مراد نقصیر کی بیماری لی ہے، یعنی ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ یہ کھلے کھلے اور جدا جدا موضع تھے جو وقفے وقفے سے ان پر آئے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 134 میں، اور جب کوئی عذاب ان پر واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 135 میں، پھر جب ان سے عذاب کو ایک خاص وقت تک اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگتے۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، یعنی ایک عذاب آتا تو اس سے تنگ آ کر موسیٰ کے پاس آتے تو ان کی دعا سے ٹل جاتا تو ایمان لانے کی بجائے پھر اس کفر اور شرک پر جمے رہتے، پھر دوسرا عذاب آ جاتا، پھر اسی طرح کرتے، یوں کچھ وقفوں سے 5 عذاب ان پر آئے، لیکن ان کے دلوں میں جو فرعونیت اور دماغوں میں جو تکبر ہے وہ حق کی راہ میں ان کے لیے زنجیر پا پڑا رہا، اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 136 میں، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریاؤں میں غرق کر دیا، اور اس سب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل غفلت کرتے تھے۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، اتنی بڑی نشانیوں کے باوجود
وہ ایمان نہ لانے کے لیے اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بالآخر انہیں دریا میں غرق کر دیا، جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔